ناظرین، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 63 نازل ہوئی، جس میں اللہ نے فرمایا، لوگ تم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تم کیا جانو، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ مختلف احادیث اور روایات میں قیامت کی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے چند ایک اتھینٹک احادیث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جنہیں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم قیامت کے انتہائی قریب آ چکے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو اگر آج نہ بدلا تو پھر شاید کبھی بدلنے کا موقع نہ ملے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق دین اسلام کا لائف سپین 1500 سال سے تجاوز نہیں کرے گا، اور آج کا اسلامی کیلنڈر دیکھا جائے تو ہم 1446 ہجری میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور وہ وقت سر پر آن پہنچے کہ جس کا احادیث میں جگہ جگہ پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو انتہائی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اسے مکمل دیکھیے گا، پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تشریف لانا، دجال کا خروج اور دعوت الارض وہ بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت کے انتہائی قریب ظہور پذیر ہوں گی، مگر اس کے علاوہ احادیث میں بیان کی گئی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جنہیں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی غافلوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم ان بڑی نشانیوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جن میں سورج کا مغرب سے نکلنا ایک بڑی نشانی ہے، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور انسان اس خوش فہمی میں گناہ کرتا جا رہا ہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، کچھ عرصہ بعد توبہ کر لے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا۔ لیکن اسی اثناء میں اگر سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو اس کی تمام پلاننگز دھری رہ جائیں گی، اپنی دنیا اور آخرت خراب کر بیٹھے گا، اور اللہ کے قریب ہونے کا موقع ہاتھ سے گوا بیٹھے گا۔ قیامت کی جو علامات احادیث میں بیان کی گئی ہیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ ہم قیامت کے بالکل آخری سرے پر موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب جانوروں یعنی بھیڑ، بکریاں، اونٹ وغیرہ چروانے والے چرواہے ایک دوسرے سے لمبی عمارتیں بنانے لگیں۔ آج آپ عرب ممالک پر نظر دوڑائیں تو کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ اونٹ، گدھے، بھیڑ اور بکریاں چرایا کرتے تھے، اور آج یہ چرواہے ایک دوسرے سے لمبی اور اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا کی بلند ترین عمارت بھی انہی چرواہوں کے پاس ہے، جسے برج خلیفہ کہا جاتا ہے۔ آج اربوں کی بنائی گئی یہ عمارتیں آسمان کو چھوتی ہیں اور بادلوں سے باتیں کرتی ہیں۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ظاہر ہو جائے گی، زنا عام ہوگا اور خمر یعنی شراب مختلف مشروبات میں استعمال کی جائے گی۔ آج وہ دور آ چکا ہے کہ نالج عام ہے لیکن علم رفع ہو چکا ہے، پوری دنیا جہالت کی گھاٹیوں میں اتر چکی ہے، علماء کرام کے نام پر جاہلوں کی ایک کثیر تعداد اکٹھی ہو چکی ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے پر ڈٹی ہوئی ہے۔ زنا عام ہو چکا ہے اور مختلف کولڈ ڈرنکس کے نام پر الکوہل ملے مشروبات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے، وقت سکڑ جائے، فتنے ظاہر ہو جائیں اور ہر طرف قتل عام ہو۔ آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، فتنے ہر طرف برپا ہیں، ہر طرف قتل عام ہے، زلزلوں کی کثرت ہے اور وقت سکڑ چکا ہے۔ جو کام پہلے سالوں میں ہوتا تھا وہ آج مہینوں میں بھی نہیں بلکہ دنوں میں ہو رہا ہے۔ سالوں کا وقت سکڑ کر دنوں تک آ پہنچا ہے۔
وقت کا یہ سکڑ جانا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ پانی کی طرح بہے گا۔ مالدار انسان پریشان ہوگا کہ اس کا صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا، حتیٰ کہ وہ صدقہ اگر کسی کو پیش کرے گا تو صدقہ لینے والا کہے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی خاص کر عربوں کی طرف اشارہ کر رہی۔ عرب جو کچھ عرصہ پہلے تک ایک بھوکی ننگی قوم تھی، اس وقت ان کے پاس مال و دولت کی اتنی کثرت ہے کہ ان میں کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عید الاضحیٰ کے نام پر جو قربانی کی جاتی ہے، گوشت عرب ممالک سے دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے۔ عربوں کے بھیجے ہوئے اسی مال سے آج بیشتر ممالک کے مدرسے اور فلاحی ادارے چل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ عرب کی سرزمین شاداب ہو جائے اور نہروں سے بھر جائے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عرب ایک صحرائی علاقہ ہے، لیکن آج آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، سعودی عرب میں لاکھوں مربع کلومیٹر کا رقبہ سرسبز و شاداب ہو چکا ہے، جو کبھی صحرا ہوتا تھا، اور پانی کی پائپ لائنز جگہ جگہ بچھائی جا چکی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ میری امت وہی کرے گی جو اس سے پہلی امتوں نے کیا، یعنی کہ اس امت میں وہ تمام برائیاں آ چکی ہوں گی جو اس سے پہلے برباد ہونے والی امتوں میں موجود تھیں۔ آج آپ امت محمدیہ میں وہ تمام برائیاں دیکھ رہے ہیں جو اس سے پہلے امتوں میں موجود تھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ میری امت کے قبائل مشرکین کے ساتھ مل جائیں اور اپنے ہاتھوں سے خلق کی گئی مخلوقات کی غلامی کرنے لگے۔ آج انسان روبوٹکس اور ٹیکنالوجی میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اور سائنس انسان کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ آج سائنٹسٹس یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے روبوٹس کی غلامی کرے گا۔ آج کوانٹم کمپیوٹرز کو سوچنے سمجھنے کی طاقت سے آراستہ کر دیا گیا ہے۔ جب یہ مشینیں سوچنے لگے گی تو انسان کو اپنا غلام بنا لیں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنی مساجد کو سجانے لگو اور اپنے صحوف کو زیور لگانے لگو، پس تباہی اور بربادی ہوگی تم پر۔ آج آپ بہت عالی شان زیبائش و آرائش والی مساجد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایسی مسجدیں ہیں جو بڑے بڑے محلوں کو پیچھے چھوڑ چکی ہیں۔ مسجدیں خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوتی جا رہی ہیں، وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ان میں موجود نمازیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم سنو کسی قوم کے بارے میں کہ وہ قریب ہی دھنس گئی ہے تو سمجھ لو کہ یہ قیامت کا سایہ ہے، یعنی جب زمین دھنسنا شروع ہو جائے گی تو قیامت انتہائی قریب آ چکی ہوگی۔ جیسے کوئی چیز قریب آتی ہے تو پہلے اس کا سایہ آپ پر پڑتا ہے۔ آج آپ گوگل پر سنک ہولز لکھ کر تلاش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں زمین جگہ جگہ سے اچانک دھنسنی شروع ہو گئی ہے، اور زمین کے دھنسنے کے واقعات روزانہ کا معمول بن چکے ہیں، یعنی کہ وہ عظیم تباہی بالکل ہمارے سر پہ آ چکی ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ہمیں آگاہ کیا تھا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوگے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب حکومت ان کو سونپی جائے جو اس کے اہل نہ ہو، اس وقت انتظار کرنا قیامت کی اس گھڑی کا۔ آج پوری دنیا میں آپ نظر دوڑا کر دیکھیں تو جہاں جہاں بھی آپ کو حکمران نظر آئیں گے وہ حکمرانی کے اہل نہیں ہوں گے۔ یہ حکمران پوری دنیا کو فساد زدہ کر چکے ہیں۔ انہی حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے دنیا تیسری اور آخری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ نکلیں گے جو دوسروں کو الجھائیں گے، تذبذب کا شکار بنائیں گے، کنفیوژنز پیدا کریں گے، دین اور دنیا کو دو الگ الگ چیزیں بتائیں گے، بھیڑوں کی کھالیں پہنے ہوئے ہوں گے تاکہ لوگوں کو آسانی سے اپنے جال میں پھنسا سکیں۔ ان کی زبانیں شہد سے میٹھی ہوں گی مگر دل بھیڑیوں کی طرح سخت ہوں گے۔
آج آپ غور کریں تو نام نہاد علماء کرام نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا ہے۔ لوگوں نے دین کو صرف عبادت سمجھ لیا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ جنہیں علماء دین سمجھ رہے ہیں، ان کے دل بھیڑیوں کی مانند، اور یہ ایسے علماء کرام ہیں جو دین کا بھلا کرنے کی بجائے دین کی تباہی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی اور اس کی سمجھ رکھنے والے بہت کم لوگ رہ جائیں گے، اور قرآن لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا جس میں مشرک لوگ مومن کے ساتھ بحث مباحثہ اور جھگڑا کریں گے۔ آج قرب قیامت کی یہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ قرآن کو سمجھنے والے بہت کم رہ چکے ہیں، اور قرآن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا۔ حلق سے آواز نکلتی ہے اور قرآن صرف پڑھنے کی حد تک محدود ہو چکا ہے۔ آج ملحد، مشرک، مومن آپس میں اس طرح بحث مباحثہ کر رہے ہیں جس کی طرف یہ حدیث اشارہ کر چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت انتہائی قریب ہوگی جب بارشوں کی کثرت ہوگی مگر نباتات کی قلت۔ حکمرانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی مگر حکمرانی کا حق ادا کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ یہی بارشیں جو کبھی نباتات اگاتی تھیں آج فصلوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک بارشیں صرف تبھی ہوتی تھیں جب زمین کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی، اور اتنی ہی مقدار میں بارش ہوتی تھی جتنا پانی اس فصل کو چاہیے ہوتا تھا۔ آج بارشوں کی یہی کثرت زمین اور فصل کی تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ آج قرآن کو سریلی سے سریلی آواز میں پڑھا جا رہا ہے مگر قرآن کی اصل روح سے انسان دور ہوتا جا رہا۔ پوری دنیا میں حکمران کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں مگر حکمرانی کا حق ادا کرنے والے چند ہی لوگ ہیں۔ آج امت مسلمہ کا یہ المیہ ہے کہ انسان سوچ رہا ہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، تو یہ احادیث بتا رہی ہیں کہ وقت ہی تو نہیں رہ گیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اللہ کے روبرو پیش ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اگر آج بھی کوئی اپنی ضد پر اڑا رہا تو وہ اپنا نقصان اپنے ہاتھوں بڑھا لے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلائے کہ جو صراط مستقیم پر ہیں۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خداوندی کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔